بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیوی کے حقوق۔ آج کا خطبہ بیوی کے حقوق کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک اہم نشانی انسان کا وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو مرد و عورت کی شکل میں دو حصوں میں بانٹ دیا، اور پھر آپس میں دونوں کو مختلف رشتوں کے ذریعے جوڑ دیا۔ ان میں سے ایک میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی میں سے ہر ایک کے حقوق بتلائے ہیں، لہٰذا آج کے اس خطبے میں بیوی کے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ اچھے طریقے پر زندگی گزارنا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، ان بیویوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اچھا برتاؤ کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی کا شوہر کے ذمے کیا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کرو۔ فرمان خداوندی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ کیوں نہ ہو جب کہ بیوی اپنا وطن، خاندان، بھائی بہن اور ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آتی ہے اور اپنے گھر والوں کی محبتوں کے باوجود گھر سے جدائی کی قربانی پیش کرتی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اگر ہمیں ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ کو چھوڑنا پڑے تو ہم پر کیا گزرے گی؟ لہٰذا شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کی قربانیوں کا خیال رکھے۔ نمبر 2، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے لحاظ سے ان میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں اور عورتوں کے لیے بہتر ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اچھے اخلاق والے ہیں، اور ان شوہروں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3، شوہر پر بیوی کے کھانے، رہنے اور پہننے کا انتظام کرنا واجب ہے۔ فرمان خداوندی ہے، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ دے، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اسی میں سے نفقہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر بیویوں کا رزق اور ان کا لباس اچھے طریقے پر واجب ہے۔ مذکورہ آیت و روایت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی، شوہر پر بیوی بچوں کا جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ اس کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق واجب ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری، حدیث میں رزق اور لباس سے مراد کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے کا انتظام کرنا ہے۔ لہٰذا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر بیوی کے لیے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے کا وغیرہ کا اچھا انتظام کرے، اور کچھ جیب خرچ بھی دے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں میں وہ خرچ کر سکے۔ نمبر 4،
بیوی پر خرچ کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خرچ کرنا اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بیویوں پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی بیویوں پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 5، مہر بیوی کا حق ہے جسے خوش دلی سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرمان الہی ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ میں ایسی عورت کو اس کے شوہر کے حوالے نہ کروں جسے اپنے مہر میں سے کچھ بھی نہ ملا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، مہر بھی متعین کیا، لیکن دل میں ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ زنا کرنے والا ہے۔ فرمان الہی اور حدیث نبوی سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی، شوہر پر بیوی کا مہر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دوسری بات، مہر کے سلسلے میں بری نیت سے بچیں اور جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، مہر کے سلسلے میں ہماری نیت صاف ستھری ہونی چاہیے اور اللہ کا حکم سمجھ کر اسے ادا کرنا چاہیے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم بیوی کے حقوق پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، بیوی کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس باندی ہو اور وہ اسے اچھے آداب و اخلاق سکھائیں اور اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب باندی کو تعلیم دینے پر اجر و ثواب ہے تو بیوی کو دینی تعلیم دینے پر اس سے زیادہ ثواب ملے گا، لہٰذا ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بیوی کے ساتھ سالوں گزر جاتے ہیں لیکن شوہر اس کی دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، لہٰذا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دینی تعلیم کا نظم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کرنے کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، شوہر کو بیوی کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہاں آپ کے گھر تشریف فرما ہوتے تو کیا کام کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے اور اپنے جوتے درست کر لیتے تھے، اور دوسرے وہ تمام کام کرتے تھے جو کام دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، لہٰذا شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرے، کیونکہ شوہر پر بیوی کے بڑے احسانات ہیں۔ وہ 9 مہینے اس کے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، پھر تکلیف کے ساتھ اس کے بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے بچے کو
دودھ پلاتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، گھر کے کاموں کو انجام دیتی ہے، شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں جسے وہ انجام دیتی ہے۔ لہٰذا بیوی کے اتنے سارے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ نمبر 8، بیوی کو خوش رکھنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ راستے میں چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آؤ دوڑ کے دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھی، لہٰذا جب دوڑ شروع ہوئی تو وہ دوڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں، لیکن اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسری مرتبہ سفر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھا دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ یہ اس دن کا جواب اور بدلہ ہے۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ ان کا جی بہلانے اور ان کو خوش کرنے کے لیے دلجوئی والا کام کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے اور اسے خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 9، بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ بیوی کے ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے رشتہ دار شوہر کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، لہٰذا جس طرح سے شوہر پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی اور اچھا معاملہ کرنا شوہر پر ضروری ہے۔ نمبر 10، بیوی شوہر کے لیے ایک اچھی دوست ہوتی ہے، فرمان خداوندی ہے۔ اس قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ دنیا میں انسان کے بہت سے دوست و احباب ہوتے ہیں، لیکن بیوی کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے شوہر کو راحت و آرام میں دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے شوہر خوشحال ہو یا تنگ دست، امیر ہو یا غریب، اس کا ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ بیوی دنیا کے اعتبار سے شوہر کی ایک بے مثال دوست ہے، اور دین کے اعتبار سے شوہر کو برے خیالات اور برے ماحول سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک صالح بیوی سے نوازے اور شوہر کو ان کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ادارے دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ آج کا عربی خطبہ، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم بیوی کے حقوق کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں قرآن سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری اہم خبر حدیث شریف سے یہ دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شوہروں کی تعریف فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ قرآن سے یہ بتایا گیا کہ اپنی وسعت کے مطابق شوہر کے ذمے بیوی کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور رہنے وغیرہ کا انتظام کرنا واجب ہے۔ چوتھی قیمتی بات روایت سے یہ بتائی گئی
کہ بیوی پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ 5واں درس فرمان الہی سے یہ دیا گیا کہ مہر بیوی کا حق ہے جس کو ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، اس لیے شوہر کو وقت پر مہر ادا کرنا چاہیے اور مہر کے سلسلے میں نیت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ 6ٹھی نصیحت حدیث پاک سے یہ کی گئی کہ اگر بیوی دینی تعلیم سے واقف نہ ہو تو شوہر اس کو دین کی بنیادی باتیں خود سکھائے یا سکھانے کا انتظام کرے۔ 7واں سبق حدیث کی روشنی میں یہ دیا گیا کہ بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کر لیا کرتے تھے۔ 8واں پیغام روایت سے یہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ ان کا جی بہلانے اور ان کو خوش کرنے کے لیے دلجوئی والا کام کر لیا کرتے تھے۔ 9ویں نصیحت آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ بیوی کے ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے رشتہ دار شوہر کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، لہٰذا بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھا معاملہ کرنا شوہر پر ضروری ہے۔ 10ویں قابل عمل بات قرآن کی روشنی میں یہ بتائی گئی کہ بیوی دنیا کے اعتبار سے شوہر کی ایک بے مثال دوست ہے اور دین کے اعتبار سے شوہر کو برے خیالات اور برے ماحول سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے خطبے میں بیوی کے حقوق سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔